دیکھیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے. کتابیں تو اور بھی ہیں. انجیل مقدس بھی کتاب ہے، زبور مقدس بھی کتاب ہے، توریت مقدس بھی کتاب ہے، قرآن بھی کتاب ہے. مگر ان چاروں کتابوں میں قرآن کو یہ شرف و فضیلت حاصل ہے کہ دیگر صرف کتابیں ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. دوسرا نمایاں فرق جو دیگر کتابوں میں اور قرآن معظم میں ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. توریت لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. توریت کی 12 تختیاں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو طلب فرمایا، آپ سے کلام کیا، اور توریت کی 12 تختیاں، آپ آج کی زبان میں 12 جلدیں یا 12 والیوم کہہ لیجئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کے دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مضامین کا لقا کیا. ان مضامین کو حضرت داؤد نے اپنی زبان عطا کی. مضمون اللہ کا، مگر جو الفاظ ہیں وہ حضرت داؤد کے ہیں. جیسے ہم رات میں کوئی خواب دیکھیں تو خواب الگ چیز ہے، مگر اسے ہم صبح کسی سے بیان کریں تو وہ بالکل الگ چیز ہے. بیان الگ ہے، دیکھنا الگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مضمون حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب طاہرہ پر نازل کیا. اس مضمون کو اپنی زبان میں مناجات کی شکل میں حضرت داؤد نے ڈھالا. اسے زبور کہتے ہیں. انجیل مقدس کا بھی یہی حال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل کے مضامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارکہ پر نازل کیا. اس نازل شدہ مضمون کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے. تو مضمون اللہ کا ہے، زبان اور کلمات حضرت عیسیٰ کے ہیں، وہ انجیل ہے. انجیل کے تعلق سے ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ عام طور سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ انجیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی. صحیح بات یہ ہے کہ انجیل جو ہے عبرانی زبان میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ عبرانی زبان کی ایک شاخ ہے جسے کالدی کہتے ہیں. جیسے ہماری اردو میں بہت سی شاخیں ہیں، ایک لکھنوی اردو ہے، دہلی کی اردو ہے، مدراسی اردو ہے، حیدرآبادی اردو ہے. اسی طرح سے عبرانی کی ایک شاخ ہے کالدی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ کالدی تھی، تو انجیل اصلہ جو ہے وہ کالدی زبان میں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی مادری زبان تھی وہ ہیبرو زبان کا ایک حصہ ہے. مگر قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، کتاب بھی اللہ کی، زبان بھی اللہ کی، کلام بھی اللہ کا. یہ صفت صرف قرآن کی ہے. دیگر ان 3 کتابوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے نازل کیا جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مگر قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام کہا، کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا، پھر حروف کی شکل اختیار ہوئی، اور اس کے بعد معزز سامعین کرام وہ کتاب بنی. یہ مختصر سی تاریخ ہے. ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب چاروں اللہ کی کتاب ہیں تو دیگر 3 کتابیں دنیا سے ناپید کیوں ہو گئیں؟ اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟
اور قرآن کی اللہ نے حفاظت کی. قرآن محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ کی وہ 4 کتابیں محفوظ نہ ہو سکیں؟ معاف کیجئے 3 کتابیں، مگر چوتھی کتاب جو قرآن مجید ہے وہ من ون بالکل اسی طرح سے باقی ہے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے 2 وجہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے پہلی تمہید میں یہ بات کہہ دی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. اور کلام کے بارے میں اللہ کا قانون ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور دوسری جگہ فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو لا مبدل الکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا. کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. توریت اللہ کی کتاب ہے، تبدیل ہو گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ. انجیل اللہ کی کتاب ہے، اس میں تبدیلی ہوئی. زبور اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی. مگر قرآن اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور اگر کوئی اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ اس پر قادر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے محفوظ ہے. اب آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور اس ذکر کو یعنی قرآن کو، اب کتاب کی دیکھیے بات ہو رہی، کلام کی بات ہم نے آپ کو بتلا دی، اب کتاب کی بات ہو رہی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب 2 چیزیں ہو گئیں. اللہ کے کلام میں تبدیلی ممکن نہیں. کتاب کا مسئلہ اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اس کتاب کا محافظ میں ہوں. کتاب میری ہے، کلام میرا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی فرد و بشر پہ، صحابہ کرام پہ، اہل اللہ پہ، علماء اسلام پہ، مجتہدین پہ، مفسرین پہ نہیں ڈالی. یہاں تک کہ اس کلام کی حفاظت کا ذمہ فرشتوں کو بھی نہیں سونپا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اس کا محافظ اللہ تعالیٰ. اب بتلائیے کہ جو اللہ کا کلام ہو جس میں تبدیلی ممکن ہی نہ ہو اور جس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ فرما رہا ہو، کیا قیامت تک اس کتاب میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. دنیا بدل جائے، آسمان بدل جائیں، اللہ کی کتاب نہیں بدل سکتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے نہیں تبدیل ہو سکتا. اور اللہ اس کتاب کی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے بھی اس میں تبدیلی ممکن نہیں. ایک تیسری چیز بھی سمجھیے. قرآن تبدیلی کو قبول بھی نہیں کرتا. دیکھیں دوسری کتابوں میں تحریف ہوئی، آج بھی دنیا میں توریت، زبور، انجیل کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اگرچہ وہ اصل نہیں ہے، مگر ان کتابوں نے تبدیلی قبول کی. کتابیں تبدیل ہو گئیں.
کیونکہ ان کتابوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ آپ قرآن میں کوئی ایک آیت، یا آج بھی علی حالہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں کوئی ایسا ورس آپ نہیں بتلا سکتے، کوئی ایسی آیت نہیں بتلا سکتے جس میں ان 3 کتابوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں پر ڈالی، ان لوگوں پر ڈالی جن کے لیے وہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ انسان حفاظت نہیں کر سکتا، انسان تو کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جو خود فانی ہے وہ لافانی چیز کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ہمیں تو اپنے 4 پشت کے اوپر کے دادا کا نام معلوم نہیں، دادا کے دادا کا نام کیا تھا 90% لوگوں کو معلوم نہیں، کیا حفاظت کریں گے؟ تو جب ہم اپنے خاندان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے کلام کی کیا حفاظت کریں گے؟ فانی لا فانی کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان فانی ہے، اللہ کا کلام لا فانی ہے، وہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو ذمہ داری اللہ نے توریت و زبور و انجیل کی سونپی ان لوگوں کو جن کے لیے اللہ نے اسے نازل کیا تھا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وقتاً فوقتاً موقع کے لحاظ سے آج تک اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آپ اگر بائبل کا کوئی نسخہ دیکھیں تو ہندوستان میں جو نسخہ ہے وہ اس نسخے سے بالکل الگ ہے جو یورپ میں ہے۔ یورپ میں جو نسخہ ہے وہ بالکل افریقن کنٹری کے نسخے سے الگ ہے، اس کا اسلوب الگ ہے، اس کا اسلوب الگ ہے۔ خود پروٹیسٹنٹس کی جو کتاب ہے، بائبل میں بھی فرقوں کے اعتبار سے، ہمارے ہاں مسلمانوں میں 50 فرقے ہوئے مگر کتاب سب کے ہاں ایک ہی ہے، قرآن، شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو۔ عیسائیوں میں بائبل بھی الگ الگ ہے، چنانچہ رومن کیتھولک کے ہاں 7 کتابیں زیادہ ہیں اور پروٹیسٹنٹ کے ہاں 5 کتابیں کم ہیں، کسی اور کے ہاں 2 کتابیں کم ہیں۔ اس طرح سے اس میں تحریف کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی جو آیات ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف فرقوں کے اعتبار سے ہیں۔ قرآن میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن چاہے خارجی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، بہری ہو، اسماعیلی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کا قرآن ایک ہی ہے، سب کا اس پر اجماع ہے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ دیکھیے، حفاظت اسباب کے تحت ہوتی ہے، کرنے والا اللہ ہے مگر اسباب کے تحت کیا۔ اب اسباب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز میں قرآن کے تلاوت فرض فرما دی کہ بغیر قرآن پڑھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور حفظ کیے ہوئے، یاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے حافظ دنیا میں تقریباً آج کے زمانے میں بھی 2.5 سے 3 کروڑ ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کا دنیا میں آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ کہیں کوئی مل جائے تو مل جائے، ورنہ قرآن کے حفاظ تو ہر شہر، ہر علاقے، ہر ملک میں 100-200 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس اللہ کے کلام کے حافظ ساری دنیا میں 2.5 سے 3 کروڑ کے آس پاس ہیں، اور تھوڑا موڑا قرآن تو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے اور ایسی سچویشن بنا دی کہ ہر مسلمان قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے دلوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ آپ قرآن کی حیرت انگیزی دیکھیے، آنکھ والے تو آپ کو حافظ ملتے ہی ہیں، دنیا میں ہزاروں ہزار ایسے حفاظ کی تعداد ہے جنہیں اللہ نے بینائی نہیں دی، وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں، ان کا انٹرنیشنل مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں 1-2 نہیں، ہزاروں ہزار حفاظ ایسے ہیں کہ ان کے آنکھ میں بینائی نہیں ہے،
وہ الف کی لمبائی نہیں جانتے، نون کی گولائی نہیں جانتے، مگر ان کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو ثبت کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کے حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ آنکھ والے یاد کریں تو چلو کچھ حیرانی کی بہت بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ وہی بڑی حیرانی کی بات ہے، مگر بے آنکھ والے جن کی آنکھوں میں نور، بینائی اور روشنی نہیں ہے، اس کی تعداد بھی ایک دو نہیں، ہزاروں ہزار میں ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا دیکھیے، قرآن کو حفظ کون کرتے ہیں؟ بڑی عمر کے لوگ نہیں کرتے۔ قرآن کو حفظ کرنے والے بچے ہیں جو معصوم ہیں، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کا کلام ہے، کیوں دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2.5 سال 3 سال میں ان کے دلوں میں اس قرآن کو اتار دیتا ہے اور زندگی بھر کے لیے ان کے دلوں میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کا ایک مادی سبب ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے جستہ آتی رہیں گی۔